وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متی کب ہوگا ھذا یہ الوعد وعدہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے ما نہیں ینظرون وہ انتظار کر رہے الا مگر صیحۃ چنگھاڑ کا واحدۃ ایک ہی تأخذہم وہ پکڑ لے گی انہیں وہم جبکہ وہ یخصمون وہ جھگڑ رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں منکرین آخرت منکرین توحید اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کیا کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب پورا ہوگا یہ وعدہ کون سا وعدہ قیامت کے آنے کا وعدہ اور متا یہاں سوال کے لیے نہیں ہے دراصل دھمکی کا انداز ہے کب ہوگا یہ پورا وعدہ جس کی آپ روز ہی بات کرتے ہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے جو سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے بتاؤ آخر وہ کب آئے گی سورت کے ابتدائی حصے میں ہم نے توحید کے بارے میں اور توحید کے دلائل کے بارے میں پڑھا کائنات کی مختلف نشانیوں کے بارے میں پڑھا اور یہاں سے اب توحید کے بعد آخرت پر ایمان کے دلائل کے بارے میں بات ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں توحید اور آخرت پر ایمان کو اچھی طرح دلوں میں راسخ کیا گیا تھا کیونکہ عمل صالح کی یہ دو بنیادیں ہیں اگر کسی شخص کے اندر اللہ کی معرفت ہو اور اپنی واپسی کا یقین پختہ ہو اور حساب کتاب پر ایمان ہو تو ہی انسان صحیح معنوں میں نیک اعمال کر سکتا ہے اور اس زندگی کو صحیح طور پر گزار سکتا ہے اور ہر دور میں انہی دو باتوں کو صحیح طور پر ماننا لوگوں کے لیے مشکل رہا ہے اور کبھی انہوں نے صریحاً انکار کیا اور کبھی مذاق میں اڑایا تو یہاں بھی ایک طرح سے مذاق اڑانے کا انداز ہے اور چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کب آپ کا یہ وعدہ اور آپ کا یہ کہنا پورا ہوگا جیسے کہ سورۃ جاسیہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 میں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ جب ان پر ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل یا حجت بازی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پچھلے باپ دادا کو لے کر آؤ یعنی ان کو پیدا کرو ان کو زندہ کرو ان کو دوبارہ اٹھا کے دکھاؤ تو ہم بھی مان جائیں گے کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو سورۃ جاسیہ میں ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر وہی تم کو موت دیتا ہے پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ما ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے نظر ینظر سے
نظر الہ ہو تو معنی ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، اور نظر فی ہو تو معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اور اگر خالی نظرہ ہو تو یہ متعدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بمعنی انتظار کے ہے. ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، صیحتن ایک چیخ کا، واحدتن بس ایک ہی. صیحہ کا لفظ جو ہے صاح یصیح سے ہے، لکڑی کے چرنے یا کپڑے کے پھٹنے سے جو آواز آتی ہے جھراٹے کی، اس کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ ہر طرح کی چیخ اور شور کے لیے استعمال ہونے لگا. تو چیخ یا شور جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ گھبراہٹ پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے. تو پھر یہ لفظ عذاب کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا. بہرحال یہاں صیحۃ واحدۃ سے مراد نفخہ اولا ہے. نفخہ اولا کون سا؟ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے. تم جو اتنی باتیں کر رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ سب دور نہیں، اس کے آنے میں بس اتنی سی دیر لگے گی یا اتنی سی ایفرٹ لگے گی کہ ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، صیحۃ واحدہ تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی. وہ چیخ ان کو دھر لے گی، جیسے کوئی دشمن آ کے پکڑتا ہے کسی کو. وہم، اس حال میں کہ وہ، واو یہاں حالیہ ہے، یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے. یخصمون کا لفظ خصم سے ہے، خا صاد میم. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. تو بدترین لوگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور بات بے بات پر بحثیں کرتے رہتے ہیں. تو قیامت کے قریب یا قیامت کی علامتوں یا نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ کہ اس وقت لوگ جھگڑے بہت کریں گے، آپس میں لڑائیاں اور فساد جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور عین جس وقت قیامت آئے گی تو بہت سے لوگ اس وقت بھی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے. لیکن قیامت اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ اب یہ اس جھگڑے کا کوئی فیصلہ کر لیں اور کسی نتیجے پہ پہنچے، بلکہ وہ اچانک آ کے اٹھا کے لے جائے گی ان کو.